بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تم مجھے ایک آنکھ نہیں پسند، پھر بھی تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو تم کیسے سکون سے رہ سکتی ہو؟ ابیحہ کے بال مٹھی میں دبوچتے وہ ہرایا تو ابیحہ آنکھیں میچ گئی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اپنا دردناک ماضی یاد آتا ہے۔ میں تمہارا مستقبل اپنے ماضی کی طرح خوفناک اور دردناک بناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابیحہ کو کمرے سے باہر گھسیٹ دی۔ وہ بیک یارڈ میں لایا تھا جہاں اس کے پالتو شیر کا پنجرہ تھا، جسے دیکھتے ابیحہ کی جان نکلنے لگی۔ نہیں فائق پلیز، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے وہاں مت لے جائیں۔ خود کو چھڑواتے وہ چیخنے لگی، تم میری ہر بات مانو گی؟ ٹھیک سے اتارو اپنا دوپٹہ، اتارو یہ لباس۔ فائق اسے زمین پر پھینکتے سرد لہجے میں بولا تو ابیحہ کا جسم لرز اٹھا۔ اگلے لمحے ہی، خان بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سوات جا رہا ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے جیسے ہی خان بابا کو یہ خبر سنائی تھی تو خان بابا جو کہ اسے چائے پیالی میں ڈال کر دے رہے تھے ایک ہی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ وہ اس کے اسی فیصلے پر تعجب کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ارے فائق بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سوات جا رہے ہو؟ پتہ ہے نا اسی حویلی نے تم سے کیا کچھ نہیں چھینا، تم سے سب کچھ چھین دیا، پھر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ خان بابا نے بے چینی کے ساتھ بیٹھ کر وہ پیالی فائق کو تھمائی تھی۔ فائق جو کہ اس سے پہلے سگریٹ کی کش پر کش بھر رہا تھا، خان بابا کی بات سن کر مسکراہٹ دبا کر گہری سانس کھینچ کر دھواں ہوا میں اڑا دیا، پھر درد بھرے انداز میں بولا، بھول گئے ہیں خان بابا، جب انسان سے کوئی سب کچھ چھین لے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ خان بابا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فائق نے دیوار کی طرف گھورتے ہوئے کہا، ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، اب میں صرف بدلہ لینے کے لیے وہاں جاؤں گا، ایک ایک سے گن گن کر بدلہ لوں گا۔ وہ سامنے والی دیوار کو ایسے گھور کر بول رہا تھا جیسے اس دیوار میں سب حویلی والوں کی جان بستی تھی۔ تبھی تو خان بابا نے اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے اس کے کندھے پر پیار سے تھپکی دی اور اسے یقین دلایا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ ان دونوں کا ساتھ یہیں تک تھا۔ خان بابا نے ہی تو 10 سال پہلے فائق کو سنبھالا تھا، وہ پورے 10 سال تک اس کا سہارا بنے رہے۔ یہ وقت بھی گزر گیا، خان بابا نے ہی تو اس فائق کو اس قابل بنایا تھا کہ اب وہ پورے دبئی میں ایک بہت بڑا بزنس مین مانا جاتا تھا۔ سب بزنس مین اسی سے ایکسپورٹ ایکسچینج کے لیے رجوع کرتے تھے۔ خان بابا واپس اپنے شہر چلے گئے تھے۔ فائق کے لیے اب وقت آ گیا تھا کہ دبئی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ جاتے جاتے اس کی نظر اپنے روم پر گئی تھی، تبھی اس کے سامنے وہ تصویر آئی جس نے اسے یاد دلایا کہ سب کچھ بچھڑ چکا تھا۔ اس کے بدلے سے جو ایک نیا دوست ملا تھا وہ جیک ہی تو تھا۔ وہ جیک کو کیسے خود سے دور کر سکتا تھا؟ جیک فکر مت کرو، تم بھی میرے ساتھ پاکستان جا رہے ہو۔ اس نے جیک کی تصویر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ خود سے ہم کلامی کی، پھر فون اٹھا کر کسی کو کہا، مجھے جیک ہر حال میں پاکستان چاہیے، وہ میری ہر خوشی غمی میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے کیسے پاکستان پہنچاتے ہو۔ اس نے گویا حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ چند گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ پچھلے 1 دن سے دیکھ رہی ہوں، کافی تیاری ہو رہی ہے، آخر کون آ رہا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسی حویلی کو چمکایا نہیں گیا تھا۔ یہ بابا کا کون سا رشتہ دار آ رہا ہے؟ ابیحہ جو ابھی ابھی کالج سے آئی تھی، اتنی سجاوٹ اور اہتمام دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے اپنی اماں سے یہی سوال کیا، آہستہ بولا کرو، دیکھ لینا جو آئے گا، ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے۔ فیروزہ بیگم نے تراش لہجے میں اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مت بتائیں، میں خود ہی بھیا سے پوچھ لیتی ہوں۔ ابیحہ سیڑھیاں پھیلانگتی اویس کے کمرے میں گئی۔ بھیا یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے تو جلن ہو رہی ہے۔ اویس جو اپنے خیالوں میں مگن تھا، اپنی چھوٹی بہن کو اچانک آتے دیکھ کر فوراً ہی خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ ارے چھوٹی، کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ نوک کر کے آیا کرو۔ ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے اتنی لاپرواہی سے کہا جیسے اس کی پہلی بات سنی ہی نہ ہو۔ بھیا کیا ہو گیا ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں کون آ رہا ہے، کیوں حویلی سجائی جا رہی ہے؟ ابیحہ نے پھر سے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔
اس کے بعد اویس کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ یہ تو تم بابا سے پوچھو، پتہ نہیں انہیں کیا سوچا ہے کہ پھر سے گڑے مردے اکھاڑنے جا رہے ہیں۔ اس نے دانت بھینچ کر کہا۔ ابیحا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بھیا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اویس نے مسکرا کر کہا، ابیحا تم جانتی ہو نا، ہماری بوا کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابیحا نے آنکھیں سکیڑ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پھر اسے دھندلا سا کچھ یاد آیا۔ جب وہ پوری 5 سال کی تھی، اس کی بوا کا بیٹا فائق عجیب مزاج کا حامل تھا، ہر کسی سے لڑتا رہتا تھا، اکیلا رہتا تھا۔ فیروزہ بیگم اپنے دونوں بچوں کو یہی کہتی تھیں کہ اس سے دور رہنا، پتہ نہیں کب کسی کو مار پیٹ دے، پتہ بھی نہ چلے۔ پھر ابیحا کو وہ لڑائی یاد آئی جس نے اس کے بھائی سے اس کی ایک ٹانگ چھین لی تھی۔ وہ لڑائی وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ماضی کی یاد سے نکل کر اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، بھیا یاد ہے مجھے، مطلب فائق واپس آ رہا ہے، پر کیوں آ رہا ہے؟ بابا نے کیا اتنا جلدی سے معاف کر دیا؟ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ کم از کم آپ کی حالت پر ہی ایک نظر ڈال لیتے، اسے واپس بلانے سے پہلے۔ ابیحا نے اپنے بھائی کی ٹانگ پر ایک نظر ڈالی جو کہ بیساکھی کے سہارے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ ایک عام انسان کی ٹانگ سے بالکل مختلف تھی۔ اویس نے ٹھنڈا سانس لی اور کہا، کوئی بات نہیں چھوٹی، فائق سمجھتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں۔ شاید باہر کی ہوا دیکھ کر اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں مفت کی روٹیاں کھانا کتنا آسان ہے۔ اب تنگ آ گیا ہوگا، تھک ہار کر واپس آ رہا ہے، پر اس بار تو میں اسے مفت کی روٹیاں بالکل نہیں توڑنے دوں گا۔ اگر یہاں رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو کام کرنا پڑے گا اسے۔ اس نے خود سے عزم کیا۔ ابیحا اپنے بھائی کی بات سن کر پہلے تو پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی، جب 12 سال کا فائق اکیلا بڑے سے ہال میں بس اپنے ماں باپ کی میت کے سامنے گم سم سا بیٹھا رو رہا تھا۔ ابیحا اسے ایسے اکیلا دیکھ کر سہم گئی تھی۔ وہ فوراً اندر آ گئی تاکہ اپنی ماں کو بلا سکے کہ فائق وہاں پر کیوں بیٹھا ہے۔ ماما دیکھیں تو صحیح، فائق اکیلا بیٹھا ہے اور بوا کو کیا ہوا ہے؟ جب اس کی ماں نے ڈانٹ کر اسے کہا، کیوں باہر گئی ہو؟ مت جاؤ باہر۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ کر ابیحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اچانک وہ سوچنے لگی کہ فائق کیسا ہوگا؟ بچپن میں ہی اس کی فائق سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ حیرانی اسے یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی فائق کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ فائق سے اتنی اپنائیت کیوں محسوس کرتی تھی؟ وہ اپنی انگلیوں پر یہ گن رہی تھی کہ وہ فائق سے کتنے سال چھوٹی ہے۔ ان دونوں کے بیچ 10 سال کا فرق تھا۔ اف، فائق 30 سال کا ہو گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا فائق بھی اسے یاد کرتا ہوگا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تنزیلہ اور روحان 2 بہن بھائی تھے جو کہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ وہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ بیٹی اپنی پسند کی شادی کر لے۔ لیکن تنزیلہ کب فرحان کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، اور یوں اس نے چپکے سے فرحان سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے ہاں فائق پیدا ہوا۔ روحان صاحب نے فیروزہ سے نکاح کیا تھا، جن سے ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک اویس اور دوسری ابیحا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی بہن تنزیلہ، جو بزنس کے سلسلے میں لاہور گئی تھی، وہاں اپنا ایک الگ گھر بسا چکی ہیں۔ تنزیلہ واپس تبھی آئی جب اس کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا۔ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور یوں وہ اپنے بھائی کے پاس مدد کے لیے آئیں۔ روحان نے جیسے ہی اپنی بہن کے ساتھ اس 15 سال کے بچے کو دیکھا، وہ سکتے میں آ گئے۔ اپنی بہن کا اتنا بڑا دھوکہ وہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اس دکھ کی وجہ سے انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں تمہارے شوہر کا علاج بالکل بھی نہیں کر پاؤں گا۔ انہیں اب سب کچھ یاد آنے لگا تھا کہ کیسے تنزیلہ ہمیشہ شادی سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ تنزیلہ کی منگنی بچپن میں ہی اس کے چچا زاد بھائی سے طے ہو چکی تھی، جو کہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن تنزیلہ کی نیچر سے سب واقف تھے کہ وہ آزاد خیال لڑکی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لاہور میں بزنس کر رہی تھی۔ یہی سوچ کر غصے سے روحان نے انکار کر دیا تھا، میں تمہاری شوہر کی صحت یابی کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں، لیکن مالی مدد بالکل نہیں کروں گا، یہ تمہاری سزا ہے۔ تنزیلہ ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔
فائق یہ سارا منظر بخوبی دیکھ رہا تھا، جو کہ کافی ذہین تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی ماں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ تبھی وہ روحان صاحب سے کہنے لگا، انکل آپ میری اماں سے ایسے کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے بھائی لگتے ہیں۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں کیا؟ وہ 15 سال کا تھا، لیکن ذہنیت کے حوالے سے کافی تیز تھا۔ تنزیلہ نے فوراً اسے چپ کروا دیا۔ بیٹا بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی مت کرو، جا کر اپنے کزن کے ساتھ کھیلو۔ اویس نے ایک نظر فائق کو دیکھا اور پھر آنکھیں پھیر لیں، جبکہ ابیحہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فائق ابھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر یوں تنزیلہ نے کچھ دیر بعد فائق کا ہاتھ تھاما اور اس حویلی سے واپس چلی گئی تھی۔ لیکن روحان صاحب پر آسمان تب ٹوٹا جب انہیں خبر ملی کہ ان کی بہن مردہ حالت میں پائی گئی ہے، جبکہ ان کے بہنوئی بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لاہور پہنچ گئے تھے۔ اس پراسرار اور سنسان چھوٹے سے گھر میں جب انہوں نے قدم رکھا تو سامنے 2 میتیں دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ 15 سالہ فائق ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ روحان صاحب نے اپنے بھانجے کو گلے سے لگا لیا تھا، لیکن فائق کے دل سے وہ سب کچھ ابھی بھی نہیں گیا تھا۔ نہ ہی اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار تھا کہ اس کے ماں باپ کی موت کی وجہ صرف اور صرف یہ خاندان ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے چلا کر کہا تھا، دیکھیں انکل، دور ہو جائیں، دیکھیں میرے ماما بابا آرام کر رہے ہیں، آپ مت انہیں ڈسٹرب کریں۔ روحان صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جبکہ فیروزہ بیگم دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ پورے خاندان کو یہی لگے گا کہ روحان صاحب کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی چل بسے۔ روحان صاحب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھانجے کو واپس سوات لے آئیں گے۔ جیسے تیسے کر کے وہ فائق کو اپنے ساتھ سوات لے آئے تھے۔ روحان صاحب اس سے کافی پیار کرتے تھے، لیکن فائق کے دل میں نفرت کا جو پودا اگا تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ایک کانٹے دار پیڑ بن چکا تھا۔ وہ اپنے آس پاس کسی کو بھی آنے نہیں دیتا تھا۔ جب وہ ابیحہ کو دیکھتا تو یہی سوچتا کہ یہ تو 5 سال کی بچی ہے، آخر اس کا کیا قصور ہے۔ یہی سوچ کر وہ ابیحہ کے ساتھ کچھ پل کے لیے کھیل لیتا، لیکن اویس کو دیکھ کر اس کا خون کھولتا تھا۔ تبھی ایک روز ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ ان کی لڑائیاں وقتاً فوقتاً بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن روحان صاحب نے ابیحہ سے پوچھا تھا، ابیحہ بیٹا آپ بتائیں کس کی غلطی ہے؟ آپ نے تو لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بتائیں اویس کی غلطی ہے یا پھر فائق کی؟ ابیحہ کو لڑائی یاد آنے لگی تھی کہ کیسے اویس نے فائق کو تانا دیا تھا، تمہاری تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، تم تو بیچارے ہو، ہماری کمائی کھاتے ہو، میرے باپ کا پیسہ کھاتے ہو، پھر بھی تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ اور یوں فائق کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اویس کو تھپڑ مار دیا تھا۔ ابیحہ بھی وہیں پر تھی، لیکن ابیحہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے بھیا کا نام لیا تو وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے بھیا کا نام لے۔ تبھی اس نے بغیر کسی شرمندگی کے اپنے بابا سے کہا تھا، بابا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی نے ہی تو اویس بھائی کو رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ اس نے فائق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر فائق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی تو سب کے سامنے فائق نے غصے سے ابیحہ کا بازو مروڑا تھا۔ ابیحہ کتنی چھوٹی ہو تم بھی انہی کی طرح ہو، مجھے لگا تھا کہ تم ان سب سے الگ ہو۔ لیکن اگلے ہی پل روحان صاحب نے بھانجے کی اس حرکت پر غصے سے ڈانٹا تھا، خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، دور ہو جاؤ اس سے۔ فائق 2 قدم دور کھڑا ہو گیا تھا، اس کی نگاہیں بالکل نیچے تھیں۔ اسے آج تک اس کے ماں باپ میں سے کسی نے نہیں مارا تھا، نہ ڈانٹا تھا۔ آج پہلی دفعہ کوئی سے ڈانٹ رہا تھا، اور وہ اس کے اپنے ماموں تھے، جنہیں وہ اپنے ماں باپ کی موت کا قصوروار سمجھتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بس وہ ڈانٹ برداشت کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر وہ خود کو کوسنے لگا۔ اسے جب بھی غصہ آتا وہ غصہ خود پر ہی اتارتا تھا۔ وہ اس زخم کو بھرنے نہیں دیتا تھا جو اس کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ جب بھی غصہ آتا وہ اس جگہ کی کھال ادھیڑتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے یہی حرکت کی اور پھر گہری نیند سو گیا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے دل میں اویس کے لیے جو لاوا پک رہا تھا اب وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس روز اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ننھی ابیحہ کمرے میں کھڑی تھی۔ فائق نے غصے سے کہا،
یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ تم جھوٹی ہو، مجھے جھوٹے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے تمہارے پورے خاندان سے نفرت ہے۔ دیکھنا میں گن گن کر سب سے بدلہ لوں گا۔ ابیحا نے معصومیت سے کہا، آخر میں نے کیا کیا؟ مجھے معاف کر دو، میں نے جھوٹ بولا۔ اس کے علاوہ تو میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہوں۔ ابیحا نے روتی صورت بنا کر کہا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ اویس بھیا تو یونیورسٹی چلے جاتے ہیں۔ لیکن فائق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابیحا نے بھی دوبارہ فائق سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یوں ان کی ننھی دوستی پل بھر میں ٹوٹ گئی۔ پھر اس روز جب اویس اور فائق کے درمیان لڑائی ہوئی، غلطی سے فائق نے اویس کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا۔ اس حادثے میں اویس سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کی وہ ٹانگ ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو گئی۔ تب سے ابیحا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فائق ایک غلط انسان ہے۔ روحان صاحب بھی بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ اوپر سے فیروزہ بیگم نے اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ بچہ یتیم ہے، اپنے ماں باپ کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ نہ جانے تنزیلہ نے بھی۔ یہ کہتے ہی وہ رک گئیں، کیونکہ روحان صاحب آنکھیں بند کر کے گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگے تھے۔ میں کیا کروں اس بچے کا؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ فیروزہ بیگم نے کہا، ایسا کریں کہ بس اسے ایسی جگہ بھیج دیں جہاں یہ ہم سے بہت دور ہو جائے اور اپنی زندگی جیے۔ ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے، خود کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا۔ فیروزہ بیگم نے جیسے ہی یہ کہا، روحان صاحب نے بھی سوچنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ دبئی میں جہاں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خان بابا کو مزدوری کی وجہ سے بھیجا تھا، فائق کو بھی وہاں بھیج دیں گے۔ تھوڑی بہت مزدوری کر لے گا اور اپنا کھا پی لے گا، وہیں پر گزر بسر کرے گا۔ فائق کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کے ماموں سے دبئی مزدوری کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ مزدوری؟ مائی فٹ! میں کوئی مزدوری نہیں کروں گا، میں کسی کا مزدور نہیں ہوں، اس نے زور سے چیخ کر پورے کمرے میں کہا تھا۔ لیکن وہ دبئی تو ضرور جانا چاہتا تھا، کیونکہ ویسے بھی باہر جانا اس کا ہمیشہ سے خواب رہا تھا۔ البتہ دبئی تو اس کے کسی آپشن میں نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ امریکہ کا سوچتا تھا، لیکن دبئی سے ہی اس نے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنی تھی۔ یہ وہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا گیا تھا۔ وہ کبھی بھی بھول نہیں پایا تھا کہ اس کے ماں باپ جو اس کی کل کائنات تھے، صرف اور صرف اس خاندان کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے ماموں سے ملتے ہوئے اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، ماموں میں دوبارہ ضرور آؤں گا۔ ہاں، 10 سال بعد یا 20 سال بعد، لیکن آؤں گا ضرور۔ روحان صاحب نے بھی اسے گلے لگا کر کہا تھا، اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، لیکن ہاں، کچھ بن کر ضرور آنا، اچھی مزدوری کرنا۔ یہ سن کر فائق کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ تھک جاتا تھا، اسے روحان صاحب کی یہ باتیں یاد آتی تھیں۔ پھر وہ عزم کر لیتا تھا کہ نہیں، اسے کچھ بننا ہے۔ خان بابا ویسے تو روحان صاحب کے شکر گزار تھے، لیکن فائق کو دیکھ کر ان کے دل کو ترس آتا تھا۔ خان بابا کے دل سے ہمیشہ فائق کے لیے دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ، اس بچے کو وہ ترقی دے جس کا یہ مستحق ہے۔ شاید انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ 10 سال کی محنت کے بعد فائق کا شمار ایک بہت بڑے بزنس مین میں ہونے لگا تھا، اور یوں وقت آ گیا تھا کہ وہ دبئی سے واپس جاتا۔ 10 سال بعد اس نے اپنے ماموں سے رابطہ کیا تھا، جن کی آواز انہیں بہت ہلکی سی لگ رہی تھی، جیسے کسی کھائی سے آواز آ رہی ہو۔ اٹھ جاؤ ابیحا، کالج نہیں جانا آج؟ فیروزہ بیگم نے تیسری بار آواز لگائی تھی، لیکن آج ابیحا کا بالکل بھی جانے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ آج فائق جو آ رہا تھا۔ نہیں ماما، نہیں جانا، بتایا تو تھا کہ پیپرز کی وجہ سے ایک دن کی چھٹی ملی ہے۔ فیروزہ بیگم کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ چھٹی کبھی نہیں ملی، لیکن کیا کرتی؟ روحان صاحب بھی ابیحا کی ہر شرارت پر اس کا ساتھ دیتے تھے، آخر اکلوتی بیٹی جو تھی۔ روحان صاحب نے ساری تیاری کر لی تھی، اور جیسے ہی گاڑی کا ہارن بجا تو روحان صاحب داخلی دروازے کے بالکل باہر کھڑے ہو گئے۔ اپنے سامنے دراز قد لمبے چوڑے فائق کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہ فائق تو نہیں تھا جسے انہوں نے خود دبئی بھیجا تھا۔ 10 سال بعد کا فائق بالکل بدلا ہوا تھا۔
وہ سنجیدہ مزاج ہلکی داڑھی والا پینٹ شرٹ میں ملبوس کسی ریاست کے شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ روحان صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فائق کو گلے سے لگا لیا۔ فائق نے بھی اپنے چہرے پر مسکان سجائے گرم جوشی سے اپنے ماموں کو گلے لگا لیا اور باری باری سب سے ملا۔ اس کے چہرے پر شکوے کا کوئی نشان نمایاں نہیں تھا۔ اویس بھی آرام سے ملا، جبکہ ابیحہ ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ایک نظر ابیحہ پر ڈال کر وہ چونک گیا۔ تقریباً 10 سال بعد وہ ابیحہ کو دیکھ رہا تھا، جو اب ایک جوان، حسین اور خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابیحہ کی نظریں نیچی تھیں۔ اس نے فوراً فائق کو سلام کیا۔ جواباً فائق نے بس سر ہلا دیا۔ فائق کو آئے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ کھانے کی میز پر روحان صاحب نے اس سے سوال کیا اور تعریف بھی کی۔ ارے فائق، مجھے تو لگا تھا کہ تم چھوٹے موٹے کام کرو گے، لیکن نہیں، تمہارے ارادے بہت مضبوط تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ تم دبئی کے جانے مانے بزنس مین بن کر واپس آئے ہو، لیکن اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ فائق جو خالی دیوار کو گھور رہا تھا، یہ بات سن کر چونکا اور اس کی نظر ابیحہ پر پڑی، جو دور بیٹھی چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پر ابیحہ نے بھی فائق کو دیکھا۔ ان دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور پھر ابیحہ نے فوراً پلکیں جھکا دی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ فائق جو ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا تھا، فوراً سے آگے ہوا، گلا کھنکار کر بولا، ماموں، میرا ارادہ وہاں پر بزنس کرنے کا پہلے سے بھی نہیں تھا۔ میں نے بس اپنے بزنس کی بنیاد رکھی ہے۔ ارادہ تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بزنس کروں، بس تھوڑا شرمندہ بھی ہوں۔ میں جس غلطی کی وجہ سے دبئی گیا تھا، اس غلطی پر میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ شاید اسی وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں بزنس آپ کے ساتھ کروں۔ اس نے یہ بات دل پر پتھر رکھ کر کہی تھی۔ جب اس کے ماموں نے نا سمجھی کے عالم میں اس سے پوچھا، ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی شرمندگی؟ جب بولا، ماموں، بیس کی ٹانگ میری وجہ سے گئی، جس کی وجہ سے وہ بزنس میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا اور آپ کو کافی خسارہ ہوتا ہے۔ تبھی تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کروں گا اور آپ کے بزنس کو پروان چڑھا دوں گا۔ فائق نے ایک مسکان چہرے پر سجا کر روحان صاحب سے کہا، تو اس کی بات سن کر روحان صاحب کی تو بانچھیں کھل گئی تھیں۔ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کیا سچ میں تم میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو؟ جب فائق نے سر جھٹک کر بولا، ہاں کیوں نہیں، وہ کافی ٹھنڈے دماغ سے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ پر میں چاہتا ہوں کہ میں پہلی شادی کر لوں۔ اس نے کافی لاپرواہی سے اپنی بات کہی تھی۔ روحان صاحب نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ویسے تمہاری شادی کی عمر بھی ہے، لیکن لڑکی ہے کون؟ ابیحہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اگر وہ اس جگہ بیٹھی رہی تو یقیناً اس کی روح نکل جائے گی، کیونکہ فائق کی نظریں بار بار اس سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ کافی بے باکی سے ابیحہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے چائے کا کپ وہاں رکھا اور آرام سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ فیروزہ بیگم تو ویسے بھی کچن میں تھیں۔ اویس بھی ساکی کی وجہ سے مشکل سے ہی نیچے آیا کرتا تھا، زیادہ دیر وہ اوپر ہی گزارتا تھا۔ تبھی فائق بھی تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ماموں آپ یہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اویس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے اور ابیحہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، کیا آپ اس کی شادی خاندان سے باہر کریں گے؟ فائق نے گویا روحان صاحب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، کتنا پریشان رہتا ہوں، کاش اویس ٹھیک ہوتا تو آج میرا سہارا بنتا۔ روحان صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ تبھی فائق شرمندگی کے عالم میں بولا، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ روحان صاحب نے فوراً کہا، ارے تم نے جو بزنس پارٹنرشپ کی بات کی ہے، اس سے زیادہ اچھا مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ جب فائق نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ابیحہ کی شادی مجھ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ سن کر روحان صاحب کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ فائق گھبرا کر بولا، میری بات کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اویس تو ویسے بھی پہلے ہی میری وجہ سے معذور ہو چکا ہے۔ اگر میں آپ کے لیے مزید کچھ نیک کام کر سکتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ ابیحہ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لوں۔ روحان صاحب نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ابیحہ کو یہ سب منظور ہوگا۔ تبھی فائق نے جواب دیا،
ماموں کیا وہ رسم بھول گئے ہیں؟ میری ماں نے کیا غلطی کی تھی؟ شاید خاندان سے باہر شادی کر لی تھی۔ اس کی کتنی بڑی سزا دی تھی آپ نے۔ میرے ڈیڈ کا علاج نہیں کروایا تھا اور اس وجہ سے میرے مام ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا وہ رسمیں اب ختم ہو چکی ہیں؟ اگر وہ میری ماں تھی تو اب آپ کی بیٹی کی باری آئی ہے، کیا آپ اس کی پسند پوچھیں گے؟ اس کی یہ بات سن کر ایسا لگا جیسے روحان صاحب اگلی سانس لینا بھول گئے ہوں۔ وہ بس فائق کو ہی دیکھ رہے تھے اور پھر نظریں جھکا گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ فائق کے ذہن میں آج بھی وہ سب فکس ہے، وہ کچھ نہیں بھولا ہے کہ کیسے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے بھی اپنے مرحوم شوہر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے بچے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ روحان صاحب کے دل میں خلش پیدا ہوئی تھی کہ کاش وہ اس وقت اپنے بہنوئی کا علاج کرنے کے لیے اقرار کر دیتے۔ جب فائق کو خیال آیا کہ اس نے باتوں باتوں میں کیا سچ بول دیا ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، تبھی اس نے کہا میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ کو یہ یاد کروا رہا تھا کہ ہم پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابیحا سے پوچھ لیا اور پھر ابیحا نے خدا نخواستہ یہ کہا کہ اسے کوئی لڑکا پسند ہے تو کیا آپ اس کی شادی میرے بجائے کسی اور لڑکے سے کر دیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ وہ لڑکا تو ویل سیٹل نہیں ہوگا، نہ اتنا کماتا ہوگا، اور پھر آپ کا بزنس بھی باہر جانے سے بچ جائے گا۔ فائق نے یہ سب روحان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ روحان صاحب نے فوراً کہا، تم بہت اچھی بات کر رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، فکر مت کرو، ابیحا کی شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ فائق کو ایسا لگا جیسے اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ روحان صاحب واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ فائق کی آنکھوں میں سکون اور خوشی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی ایک چھوٹی سے بچے کا تھا جو مزدوری کرنے دبئی جانے والا تھا، اب ایک کامیاب بزنس مین فائق کا کمرہ بن چکا تھا، جو کہ خود روحان صاحب نے اس کی پسند کے مطابق تیار کرایا تھا۔ فائق بیڈ پر دراز ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ کب وہ لڑکی آ کر اس کے کمرے کی دلہن بنے گی۔ اگلے روز اسے کال آئی تھی، جیک واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنی نئی ولا میں اپنی زندگی کے اگلے حسین مرحلے میں قدم رکھنے والا تھا، اور پھر کچھ دن بعد ابیحا کے سر پر ایک بم گرا تھا جب اس کے بابا نے اسے بتایا تھا کہ اس کا رشتہ فائق کے ساتھ پکا ہو چکا ہے۔ اویس کو روحان صاحب نے اسے کیئر ٹیکر کے ساتھ کہیں بھیج دیا تھا اور وہ وہاں 1 مہینے تک رہنے والا تھا۔ روحان صاحب نے ابیحا کو کافی سمجھایا تھا۔ وہ ابیحا ویسے بھی فائق کو اپنے شوہر کے طور پر ہی دیکھتی تھی، تو اس کے ذہن میں فائق ہی کا خیال آتا تھا۔ اگر وہ کسی اور شخص کو اپنے ماں باپ اور بھائی کے علاوہ دیکھتی تھی تو وہ فائق ہی تھا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد فائق نے روحان صاحب سے یہی کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد ابیحا سے نکاح کر کے اپنے ولا میں چلا جاؤں۔ تب روحان صاحب چونک کر فائق سے بولے، تم کس ولا کی بات کر رہے ہو؟ اتنی بڑی حویلی ہے، اس حویلی میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ فائق مسکرا کر بولا، ماموں کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں غیرت مند مرد ہوں، میں بالکل بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میں یوں گھر داماد بن کر آپ سب گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ اسی لیے تو دبئی سے آنے سے پہلے ہی میں نے ولا خرید لیا تھا۔ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کی ضرورت کی ہر چیز وہاں پر ہوگی اور میں اسے کافی خوش رکھوں گا۔ روحان صاحب کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، جبکہ فیروزہ بیگم تو اس رشتے کے ہی خلاف تھیں۔ وہ کہاں ابیحا اور اپنی بہن کے بیٹے کو آپس میں ملوانے کے در پر تھیں، لیکن ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر چکا تھا۔ ابیحا تو یہ سچ سن کر چپ ہو چکی تھی۔ پھر 1 مہینے بعد جیسے ہی اویس واپس آیا، اسے یہ خبر سنائی گئی تھی۔ اس نے پہلے کافی شکوہ کیا تھا، لیکن روحان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں پلٹ سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور یوں ابیحا اور فائق کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابیحا کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ نہ جانے کوئی انہونی کا اندیشہ تو نہیں۔ وہ دل میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ ولا پہنچی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہو۔ اس نے اپنی ماں سے کافی ضد کی تھی، ماما 1 رات کے لیے یہیں پر رک جائیں، یہ بھی تو اپنا ہی گھر ہے۔ جب فیروزہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھا کر سمجھایا تھا، نہیں اب تمہارا یہ گھر ہے، اب وہ تمہارا میکہ ہو گیا ہے، روز روز وہاں تم نہیں جا سکو گی، فائق کی اجازت سے بھی اب تم اس ولا سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ اس کی ساری باتیں سن کر فائق دل میں یہی سوچنے لگا تھا،
کہ فائق کی مرضی تو کبھی بھی نہیں ہوگی کہ ابیحہ مر کر بھی اس حویلی جائے۔ فائق نے اپنی ممانی کو الوداع کہا اور اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا تھا، جدھر اس کی دلہن ابیحہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ابیحہ اس کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک سے اسے کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کمرے سے نکل کر باہر گئی تھی، بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگ رہی تھی۔ جب فائق سے ٹکرا گئی تھی، اس نے سر اٹھا کر فائق کو دیکھا۔ فائق سرد مہری سے اس سے پوچھنے لگا، ایسی کیوں بھاگ رہی ہو؟ کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ ابیحہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے لگا کہ کوئی ہے یہاں۔ اس نے ڈر کے مارے فائق کے کوٹ کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر خوف سے اس سے کہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر فائق کو رکھ کر غصہ آیا تھا۔ وہ جو اب تک اداکاری کر رہا تھا اور نہ جانے کیسے اس نے خود کو سمجھایا ہوا تھا، اور اسی پل ابیحہ پر پھٹ پڑا اور اس نے بے دردی سے ابیحہ کو خود سے دور کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں میرے نزدیک آ رہی ہو؟ اتنی جلدی ہے میری قربت پانے کی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ کس سے ڈر رہی ہو تم؟ انگارہ برساتی آنکھوں کو اس پر گاڑ کر ایسے چیخا تھا جیسے ابیحہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ فائق کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہ فائق تو نہیں ہے جو اس حویلی رہتا تھا۔ بولو، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیوں بت بن کر کھڑی ہو؟ فائق نے اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس سے کہا تھا، میں نے کسی کو دیکھا ہے، کسی کی آواز آئی ہے۔ اس نے پھر سے کانپتی ہوئی آواز میں فائق کو دیکھ کر ڈر کر کہا تھا۔ جب اس کے بعد فائق کو جیک کا خیال آیا تھا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ پھر بھی اس سے محفوظ ہو کر فوراً سے پوچھا، ہاں بتاؤ کس کی آواز آئی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور ہو۔ ابیحہ نے گویا اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے فائق نے کہا، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ ہاں اس ولا میں ہمارے علاوہ ایک اور بھی موجود ہے، لیکن خبردار جو تم نے اسے جانور کہا، سمجھی؟ پھر وہ اس سے کہہ کر کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، اب جاؤ کمرے میں۔ I said go۔ فائق نے انگلی سے کمرے کی جانب اشارہ کر کے ہررا کر کہا تھا۔ ابیحہ کو ایسا لگا جیسے اس کا دل حلق تک گیا ہو۔ بھاگتی بھاگتی وہ فوراً سے پھر سے اسی کمرے میں چلی گئی تھی جہاں سے اسے دھاڑنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہانٹڈ پلیس میں آ گئی ہو۔ جب اگلے ہی پل ایسا لگا جیسے کسی نے کھڑکی سے اندر آنے کی کوشش کی ہو۔ وہ جھٹ سے بیٹھ کے کونے میں دبک کر گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی تھی۔ ماما بابا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ فائق نے ہاتھ میں کوٹ پھیلایا ہوا تھا۔ جیسے اس کی نظر کونے میں دب کی روتی ہوئی ابیحہ پر گئی تھی تو گویا اس کے دل کو سکون پہنچ گیا تھا۔ وہ دھڑام سے دروازہ واپس بند کر کے لمبی قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا، پھر فوراً اس کے سامنے جھک کر اس کے چہرے کو تھام کر بولا، کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی جیک سے بھی ڈر سکتا ہے۔ تم نے اسے ہائی نہیں کہا، شاید اس وجہ سے تمہارا ڈر ابھی تک ہے۔ جب ہیلو ہائی کہو گی تو تمہارا ڈر چھو منتر ہو جائے گا۔ چلو میں تمہیں اسے ملواتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فائق نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچا تھا اور پھر اسے لے کر کھڑکی کے پاس جانے لگا تھا، جبکہ ابیحہ ہونے کے احساس سے نفی میں سر ہلا کر اسے منع کرنے لگی، نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے جانوروں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ اس نے غلطی سے پھر سے جانور کا ذکر کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر فائق نے گہری سانس خارج کی تھی۔ سر جھٹک کر انگلی اٹھا کر اس سے بولا، کتنی بار کہا ہے کہ وہ جانور نہیں ہے، اور پھر سے اسے گھسیٹ کر کھڑکی کی جانب لے کر گیا، جبکہ ابیحہ نے اپنی آنکھیں سب سے بھینچ لی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ماضی کی ساری یادیں پھر اس کے دماغ میں چھانے لگی تھیں۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ فائق اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کی خاطر اس سے نکاح کر رہا ہے۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی، یہ سب کچھ ایک چال تھی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں ایک دم کو کھلیں اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے خود کو فائق سے الگ کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آپ نے بدلے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا نا، چھوڑے مجھے، آپ ایک گھٹیا انسان ہیں،
وہ چیخ کر بولی تھی، جبکہ فائق اس کی اس حرکت پر سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس معصوم سی صورت والی ابیحہ کو اتنی جلدی اس کی سچائی پتہ نہیں چلے گی، لیکن وہ شاید اتنا ذہن رکھتی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ تبھی فائق نے اگلے ہی پل اسے بے دردی سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ ابیحہ کاؤچ پر جا کر گری تھی، اور پھر فائق نے چلا کر اس سے کہا تھا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے، میں نے بدلے کے لیے ہی تم سے نکاح کیا۔ آج میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے، اب باری ہے تم سب کے تڑپ تڑپ کے مرنے کی۔ جیسے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، ویسے ہی تمہارے مام ڈیڈ بھی دیکھنا تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر تم سب کو پتہ چلے گا کہ مام ڈیڈ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ فائق کی یہ باتیں سن کر تو ابیحہ کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر بولی، دیکھو ایسا مت کرنا، آپ ایسے بالکل نہیں ہو، آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تبھی وہ بولا، تمہارا قصور بالکل نہیں ہے، تمہارے باپ کا قصور ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر تم سے شادی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے تاکہ تمہیں اپنے اس خوفناک اور درد بھرے ماضی کی کچھ رمق یاد کروا سکوں کہ مجھ پر کیا بیتا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ویسے ہی ڈر رہی ہو، شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے تو تمہیں ویسے بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ مسکان چہرے پر سجا کر اس نے ابیحہ سے کہا تھا، جب ابیحہ فوراً سے بولی کہ میں تو آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ میں نہ ہی پہلے کبھی آپ کے خلاف گئی تھی اور نہ ہی آپ کی بیوی بن کر آپ کے کبھی خلاف جا سکتی ہوں، پھر آخر آپ مجھے کیوں ان سب میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کی دشمنی میرے بابا سے ہے، اس سب میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو کر اس سے بس یہی فریاد کر رہی تھی۔ جب وہ کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو گیا تھا، پھر گہری سوچ میں پڑ کر اس نے بولا، تو کیا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو؟ فائق اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ ابیحہ کو ایسا لگا جیسے نہ جانے اس سے کیا مانگ لے گا۔ بیوی ہونا اس نے پھر سے اس کے قریب بڑھتے اس سے سوال کیا تھا۔ ابیحہ نے کانپتے ہوئے سر ہلایا تو فائق بولا، تو ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ، آج رات میں تم سے سارے حق لوں گا۔ یہ سنتے ہی ابیحہ کا وجود سن ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فائق اتنا بے حس ہو سکتا ہے، پر ابیحہ جان گئی تھی کہ اس کے دل میں اس کے خاندان والوں کے لیے کتنی نفرت تھی، اور وہ ابیحہ کو بھی اپنے ساتھ اسی نفرت کی آگ میں جلانے والا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ایسا کر کے وہ ان سب سے بدلہ لے گا۔ ابیحہ کو یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، اور ابھی بھی جیک کے دھاڑنے سے ڈر جاتی تھی۔ اس نے پورے ولا میں اپنے موبائل تلاش کر لیا تھا، لیکن اس کا موبائل نہیں ملا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اپنا موبائل اپنے میکے سے لے کر آئی تھی۔ شاید یہ فائق کی ہی حرکت تھی، اس نے ابیحہ کا موبائل تک چھپا دیا تھا، یہاں تک کہ پورے ولا میں کوئی فون نہیں تھا۔ ابیحہ کو آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا تھا۔ فائق یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں سے بالکل بھی نہ ملے۔ وہ اب سارا دن آنسو بہاتی رہتی تھی، جبکہ فائق نہ جانے کہاں ہوتا تھا۔ ابیحہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ فائق تو شادی کے اگلے روز ہی حویلی چلا گیا تھا۔ روحان صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ ابیحہ کہاں ہے تو فائق اداس ہو گیا تھا۔ اپنے چہرے پر اداسی لا کر اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ تبھی روحان صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ارے فائق، ابیحہ بیٹی کہاں ہے؟ میرا بچہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ شادی کو 1 دن ہوا ہے، دیکھو ساری تیاری اس کے لیے تو تھی، بتاؤ نا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تب فائق بولا، ماموں کیا بتاؤں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس کی اتنی منتیں کی ہیں کہ ڈیڈ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کافی سمجھایا تھا، لیکن دراصل مجھے شیر پالنے کا بہت شوق ہے، تبھی میں نے جیک کو اپنے ولا میں رکھا ہے۔ اس نے جب سے جیک کو دیکھا ہے تو تب سے اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ تو مجھے بھی ٹائم نہیں دے رہی، اور پھر جب میں نے اسے کہا کہ حویلی جاؤ تو فوراً منع کرنے لگی کہ مجھے حویلی نہیں جانا، مجھے جیک کے ساتھ رہنا ہے۔ اب آپ خود بتائیں میں اس کا کیا کروں؟ فائق نے جیسے ہی کہا تو روحان صاحب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خود ابیحہ سے ملنے جانا چاہیے۔ ویسے بھی کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ملتا کہ میں ولا دیکھ سکوں۔ ویسے تو بیٹیوں کے گھر آنے کا کوئی رواج نہیں ہے ہمارے خاندان میں،
لیکن تم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں۔ روحان صاحب نے کافی اپنائیت کے ساتھ فائق سے کہا تھا، جب فائق نے اگلے ہی پل دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، نہیں نہیں ماموں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آئیے ضرور آئیے۔ پر فیروزہ بیگم نے ان کے کان میں خسر پسر کی تھی، ارے پہلا ہی دن ہے شادی کو، کچھ عرصے بعد چلے جائیے گا، کیا کہیں گے خاندان والے؟ روحان صاحب جو جانے کے لیے بالکل تیار تھے، اپنی بیگم کی بات سن کر واپس بیٹھ گئے، بہانہ بنا کر انکار کرنے لگے۔ فائق نے دل میں گہرا سانس لیا تھا۔ شام کو واپس آیا تو ابیحہ کی حالت دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گیا تھا، جو کہ لاؤنج میں کاؤچ پر ہی بے سود پڑی سو رہی تھی۔ چہرے پر آنسو خشک ہوئے تھے، جو اس بات کی علامت تھے کہ تازہ تازہ روئی ہے۔ اس نے فوراً سے ابیحہ کا گال تھپ تھپایا، ابیحہ اٹھو، یہاں کہاں سو رہی ہو؟ جب اگلے ہی پل اس کا ایک بازو بالکل ڈھیلا ہو کر نیچے کو لڑک گیا۔ فائق کو ایسا لگا جیسے اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے فوراً ابیحہ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر کو بلایا، اور ڈاکٹر نے جیسے ہی فائق کو کہا کہ لگتا ہے کہ اپنی بیگم کو بہت زیادہ اسٹریس دے رہے ہیں، دیکھیں یہ بہت ویک ہیں، جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں۔ ڈاکٹر جیسے ہی چلا گیا تو فائق نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابیحہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے تمہیں کون سا اسٹریس دیا ہے؟ جتنا اسٹریس تمہارے پیرنٹس نے مجھے دیا تھا نا، یہ تو اس کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے۔ تم تو اتنا سا بھی برداشت نہیں کر پا رہی، لگتا ہے تمہیں اصل اسٹریس تو دکھانا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ابیحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ٹیرس کی طرف لے گیا تھا، جدھر اس نے جیک کو باندھا ہوا تھا، جبکہ ابیحہ کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیک کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ فائق کے ساتھ چپک چکی تھی۔ نہیں دیکھیں، آپ میرے ساتھ یہ سب مت کریں، آپ نے جو جو کہا میں نے وہ سب کیا ہے، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، پھر آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے فائق کو ایسے تھاما ہوا تھا جیسے وہ سچ میں اسے جیک کے پاس چھوڑ دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا، جب ابیحہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کا وجود بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کچھ دیر بعد بے ہوشی کی حالت میں بھی ابیحہ بس یہی منمنا رہی تھی، میرے ساتھ یہ سب مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ فائق جو اس وقت سگریٹ سلگا رہا تھا، ابیحہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس گیا۔ ابیحہ ابھی بھی کافی ڈر رہی تھی، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تنگ آ کر فائق نے اسے سمجھایا، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے واپس بھیج دیتا ہوں، وہ اس ویلا میں نہیں رہے گا، اب تو خوش ہو۔ جبکہ ابیحہ ابھی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تنگ آ کر غصے سے بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ اب میں کیا کروں؟ ابیحہ جو کہ بس روئے جا رہی تھی فوراً سے بولی، مجھے واپس حویلی لے جائیں، مجھے ماما پاپا سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے جائیں۔ اس کی بات سن کر فائق نے سب سے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ وہ کہاں ان سب سے بدلہ لینا چاہتا تھا، پورے خاندان والوں کو تڑپانا چاہتا تھا، لیکن مجال تھا کہ اس کا کوئی پلان کامیاب ہو جاتا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات سن کر ابیحہ رونا بند کر چکی تھی۔ کیسی شرط؟ تبھی فائق اس کے پاس آیا تھا اور اسے خون خوار نظروں سے دیکھتے ہی بولا، میری شرط یہ ہے کہ تم وہاں جا کر کسی کو نہیں بتاؤ گی جو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں یہ وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح وہاں جائیں گے، اور جو بھی تم سے کچھ سوال کرے گا تمہیں اس کا ہنس کر اچھا جواب دینا ہوگا۔ اوکے۔ فائق نے مسکرا کر اس کی گال تھپ تھپا کر پیار سے اسے کہا تھا۔ اس کے پیار کے پیچھے کی دھمکی ابیحہ بالکل اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ابیحہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے ماما پاپا سے مل سکے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، اچھا سا تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ فائق نے فوراً سے ملازم کو حکم دیا تھا کہ جیک کو واپس لے جائے۔ وہ فی الحال بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ابیحہ کی وجہ سے اسے پریشانی ہو۔ آہستہ آہستہ جیک کی ابیحہ کو عادت ہو جاتی۔ یہ کام اس نے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ ابیحہ کو لے کر وہ حویلی آ گیا تھا۔
ابیحا کو اتنا خوش دیکھ کر تو ہر کوئی فائق کے ہی داد دے رہا ابیحا کو اتنا خوش دیکھ کر تو ہر کوئی فائق کو ہی داد دے رہا تھا۔ ارے واہ، ہماری بیٹی کو تو تم نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ پتہ ہے جب بیٹیاں خوش ہوں تو بیٹیوں سے زیادہ داماد عزیز ہو جاتے ہیں۔ روحان صاحب نے فائق کو خوشی خوشی کہا تھا، جب اگلے ہی پل فیروزہ بیگم کی نظریں ابیحا کی لال کلائی پر چلی گئی تھیں، جدھر فائق کی انگلیوں کے نشان تھے۔ فیروزہ بیگم کو تو ہول اٹھنے لگا تھا۔ بہانے سے وہ ابیحا کو اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ ابیحا، یہ سب کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، فائق نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے ابیحا کو تھام کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس حرکت پر تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دل میں یہی سوچنے لگی کہ اگر سچائی پتہ چل گئی تو اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی، اس کی شادی ٹوٹ جائے گی، تو پھر کون اس سے شادی کرے گا؟ گھبرا کر بولی، ماما کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم پتہ ہے نا کہ فائق کا پالتو جانور ہے جیک۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا اور قریب چلی گئی تھی تو فائق کو لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تبھی تو جلدی جلدی میں فائق نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ابیحا نے یہ کہتے ہی نظریں جھکا لی تھی۔ تبھی فیروزہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ واپسی پر فائق نے فوراً سے بھی یہی سوال کیا تھا، کسی کو کچھ بتایا تو نہیں نا؟ اگر بتاؤ گی تو تمہاری اپنی غلطی ہوگی، تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی، میرا کیا ہے؟ وہ بار بار بس یہی باور کروانا چاہتا تھا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، ابیحا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ابیحا نے اسے تسلی دی تھی کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ فائق یہی چاہتا تھا کہ وہ ممکنہ کوشش کرے گی، اپنے ماموں سے بدلہ لے سکے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب ابیحا کو روتا ہوا دیکھتا تھا تو ابیحا کی وہ معصومیت اس پر حاوی ہو جاتی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن روحان صاحب نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ فائق ابیحا پر بہت روب جماتا ہے۔ ابیحا مہینے میں ایک دفعہ صرف حویلی آ کر ملا کرتی تھی، حالانکہ حویلی اس ولا سے تقریباً 10 منٹ ہی دور تھی۔ اور پھر ایک روز ابیحا کو یہ پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اتنی خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہاں یہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کی زندگی کتنی چہکتی ہوئی ہوگی، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد انسان کی زندگی فلم یا ڈراموں کی طرح ہو۔ اسے جیسے ہی اس خوشی کا اظہار فائق سے کیا تھا تو فائق کا کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس بات نے بھی ابیحا کا دل توڑ دیا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ فائق اتنا جتاتا نہیں ہے، لیکن اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ فائق کا وہ پلان مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا، جس کی خاطر اس نے ابیحا سے نکاح کیا تھا۔ وہ ابیحا کا بہت خیال رکھتا تھا، اور پھر آخری دنوں میں ابیحا نے اس سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ واپس حویلی جانا چاہتی ہے۔ اس نے 2 مہینے حویلی میں گزارے تھے۔ فائق واپس دبئی چلا گیا تھا۔ 2 مہینے بعد اسے دبئی سے واپس پاکستان آنا تھا۔ وہ صرف اور صرف ابیحا اور اپنے آنے والے بچے کے لیے ہی واپس جا رہا تھا۔ پھر واپس جاتے ہی اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہ بیٹی کا باپ بن چکا ہے۔ فاریہ کے آنے سے فائق اور ابیحا کے بیچ جو رہی سہی دوری تھی وہ بھی مٹ چکی تھی۔ فائق کے رویے پر فاریہ سے کافی اثر پڑا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ابیحا سے اظہار محبت کیا تھا۔ جب ابیحا کی سالگرہ تھی تو فائق کو یاد آیا تھا کہ کیسے اس نے ایک دفعہ پہلے بھی ابیحا کی سالگرہ منائی تھی، جب وہ تقریباً 5 سال کی تھی۔ فائق نے اسے پہلا تحفہ ایک گڑیا دی تھی۔ یہ یاد کرتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ دوسری سالگرہ منا رہا تھا۔ ابیحا جو کہ فاریہ کو سلانے میں مصروف تھی، پر وہ جیسے ہی باہر گئی تو فائق نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا تھا۔ اسے خاص اسپیشل فیل کروانا چاہتا تھا۔ اتنی زیادہ سجاوٹ ابیحا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب فائق نے کیا ہے۔ اور پھر جب فائق نے اس سے اظہار محبت کیا تھا تو ابیحا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے یہ امید تو کب سے اپنے دل سے نکال دی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی فائق اپنے ماضی کی وجہ سے پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن شاید فائق نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا اور اپنے حال میں جینے لگا تھا۔ ابیحا نے یہ سچ کسی کو نہیں بتایا تھا،
کہ فائق نے اس سے بدلے کے لیے شادی کی تھی۔ وہ شادی کے شروع میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے ماما بابا کو بتا سکے، لیکن وہ اس ڈر سے چپ ہو جاتی تھی کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ پر اب اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور شکر کیا تھا کہ اگر پہلے یہ سچائی کسی کو بھی بتا دیتی تو پھر اس کی زندگی سچ میں تباہ ہو جاتی۔ اب وہ بالکل پرسکون تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔